शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुले दिल से पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं। ईरान से मुज़ाकरात इतवार को हो सकते हैं। डील हुई तो इस्लामाबाद जा सकता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान के समरात अपनाए हरमुज 48 रोज बाद बाज़ाब्ता खोल दी गई। ईरान का बड़ा ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप का इज़हार तशक्कुर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गिरी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अपनाए हरमुज जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए खुली होगी। बहरी जहाज़ों को तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। फौजी जहाज हरमुज से नहीं गुजर सकेंगे। शुक्रिया ईरान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इक़दाम पर खुश। कहा आबना हरमुज मुकम्मल आमदरफ्त के लिए तैयार है। ईरान दोबारा कभी आबना हरमुज को बंद नहीं करेगा। आबी गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका की मदद से समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। ईरान से जल्द मुआहिदा हो जाएगा। अमेरिकी सदर ने तोपों का रुख नेटो की तरफ मोड़ दिया। कहा नेटो कागजी शेर है, जरूरत पड़ने पर बेकार साबित हुआ। अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की नाकाबंदी के निफाज के लिए 10,000 से जायद अहलकार तैनात हैं। ईरानी बंदरगाहों पर आने और वहां से निकलने वाले जहाज़ों को रोका जा रहा है। बरतानिया और फ्रांस आबना हरमुज में आलमी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का ऐलान। कहा हालात साजगार होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। ये मिशन मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का होगा। मकसद तिजारत को एतमाद देना और बारूदी सुरंगें साफ करना है। अमेरिका ने इसराइल पर बमबारी करने पर पाबंदी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इसराइल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा। इसराइल को कह दिया अब बहुत हो चुका। अमेरिका अलहदा तौर पर लेबनान के साथ काम करेगा। हिजबुल्लाह की सूरत हाल से मुनासिब अंदाज में निपटेंगे। हम दोबारा लेबनान को अजीम बनाएंगे। डीजल 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत 385 रुपए से कम होकर 353 रुपए हो गई। शहबाज शरीफ कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात जिस कदर जल्दी हो आवाम तक पहुंचाएंगे। अपना हरमुज खुलने के ऐलान पर आलमी मार्केट में तेल की कीमत में बड़ी कमी। खाम तेल की कीमतों में 12% तक कमी। WTI खाम तेल 12% कमी के साथ $83 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल 11% कमी के साथ $87 फी बैरल का हो गया। तेल की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के है। अंतालिया में पाकिस्तान, तुर्की और कतर का इजलास। शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और अमीर कतर शरीक हुए। सह फरीकी मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर अहम तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं की गजा और फलस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की अंतालिया में मुलाकात। तुर्क सदर का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। तुर्क सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर सदर अर्दवान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। तिजारत और मईशत में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक भारत जंग में डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब अर्दवान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। बैनुल-अक़वामी और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान और शामी सदूर से भी मिले। मुलाकातों में दरीना ताल्लुकात की झलक नुमाया नजर आई।
ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے خطے میں تجارت متاثر ہوئی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب۔ پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کی حل کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں ممالک میں صرف چند نکات پر اتفاق رائے ہونا باقی۔ 47 سال بعد پاکستان کی بڑی ثالثی اچھی کامیابی ہے۔ اسرائیل اور لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی، بیروت میں آتش بازی اور جشن، لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ جنگ بند ہونے پر خوشی کا اظہار، پاکستان کا لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ صدر آصف زرداری کا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، صدر ٹرمپ کی قیادت میں جرأت مندانہ اور دانشمندانہ سفارتی کوششوں نے جنگ بندی ممکن بنائی۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، ایران، چین اور فرانس کا بھی اسرائیل لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار۔ فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت اور مخلصانہ سوچ انہیں دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل کی کامیاب حکمت عملی نے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کو ایک قابل قبول ثالث بنایا، جو ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات۔ محسن نقوی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ ایرانی حکام بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بھی گئے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب سے ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دفاعی تعاون، سرحدی سیکیورٹی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جنگ بندی اور مصالحتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا۔ کہا، ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ڈائیلاگ ہی میں تنازعات کا حل ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں۔ چینی وزیر خزانہ لان فوان سے ملاقات۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے چین کی درینہ اور مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ IMF میں چین کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ محمد اورنگزیب نے کہا، IMF سے معاہدے کی منظوری مئی کے شروع میں متوقع ہے۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کا بڑا اقدام۔ $3 ارب سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب ورلڈ بینک اور IMF اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ سعودی فنڈ برائے ترقی اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے دستخط کیے۔ گزشتہ روز بھی سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب دیے تھے۔ پاور سیکٹر ملازمین کو بجلی کے مفت یونٹس کی سہولت ختم۔ فری بجلی بنیادی یا قانونی حق نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے حکومتی فیصلے پر مہر لگا دی۔ وزیر توانائی سردار اویس لغاری کہتے ہیں، فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور درینہ مطالبہ تھا۔ ہر وہ اقدام کریں گے جو ملک اور قوم کی اجتماعی بہتری کے لیے ہو۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو۔ اویس لغاری کے اعلان کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آئی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں لوڈ شیڈنگ جاری۔ لاہور میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ کالج طلباء کے لیے بھی الیکٹرو بس سہولت کی منظوری۔ تمام کامرس کالجز کا یونیورسٹیوں سے الحاق کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم اقدامات کی منظوری۔ 166 سرکاری کالجز میں جدید ترین IT لیب بنانے کی منظوری۔ ہونہار اسکالرشپ کے لیے تمام اہل طلباء کو وظیفے دینے کا حکم۔ پہلی مرتبہ کالجز ایجوکیشن کی اسٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ۔ گوگل 1 لاکھ طلباء کو سرٹیفیکیشن کورسز کروائے گا۔ سندھ کے عوام کو جدید، محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کر رہے ہیں
پیپلز بس سروس شکارپور سے سکھر تک چلائی جائے گی۔ شرجیل میمن کا شکارپور میں پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا NHA کے تحت بننے والی موٹر وے تاحال نہیں بن سکی۔ سندھ میں صوبائی حکومت کے تحت بہترین سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ سندھ میں صحت کا بہترین نظام اور جدید اسپتال ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور نواب ٹاؤن میں سیکورٹی اسکواڈ لڑکی سے ڈکیتی کا نوٹس۔ لڑکی سے دن دہاڑے ڈکیتی کے واقعے پر سخت اظہار برہمی۔ پولیس کو 8 گھنٹے میں ملزم کی گرفتاری کا حکم۔ کہا بیٹیاں اور بہنیں ریڈ لائن ہیں، تحفظ کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ LPG ڈسٹریبیوٹرز اور دکاندار مافیا بن گئے۔ LPG کی بلیک مارکیٹنگ عروج پر۔ LPG 304 روپے کے بجائے 550 روپے کلو فروخت۔ غریب کا چولہا یہاں بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ LPG مافیا کا چیلنج، سرکاری رٹ ختم۔ پیرا فورس اور ضلعی انتظامیہ سرکاری لسٹ پر عمل کرانے میں ناکام۔ پاکستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش، پشاور، لوئر دیر، شانگلہ اور رندی کوٹل میں بھی بادل برس پڑے۔ کوئٹہ میں بھی بارش، لاہور میں صبح سویرے بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی مزید 2 سے 3 روز تک بارشیں جاری رہنے کی پیشگوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور KP میں بھی بارشیں متوقع۔ اور PSL میں لاہور قلندرز کو ایک اور شکست۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے قلندرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 135 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا۔